بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ حکیم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی اللہ کی روحانی زندگی کی داستان۔ بر صغیر کی سرزمین ہمیشہ سے اولیاء صلحاء کے نور سے منور رہی ہے۔ انہی اللہ کے دوستوں میں ایک روشن نام حضرت شاہ حکیم الدین کا ہے، جن کی زندگی تقوی، علم اور روحانیت کا ایک درخشاں باب ہے۔ آپ کی ذات نے نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، بلکہ آج بھی آپ کے اقوال و واقعات سے اہل ایمان کے قلوب منور ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور علم کا سفر۔ حضرت شاہ حکیم الدین ایک علم دوست اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار خود ایک عالم ربانی تھے، جنہوں نے بچپن ہی سے آپ کے دل میں قرآن و سنت کی محبت پیدا کر دی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور پھر قریبی مدرسے میں داخل ہو گئے۔ آپ کی ذہانت اور ذوق علم ایسا تھا کہ اساتذہ آپ پر فخر کرتے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اسی علم کی بنیاد پر بعد میں آپ کو حکیم الدین کہا جانے لگا، یعنی ایسا شخص جو دین اور جسم دونوں کی شفا جانتا ہو، جسم کا علاج طب سے اور روح کا علاج ذکر و نصیحت سے۔ تصوف کی طرف رجحان۔ جوانی میں ہی حضرت شاہ حکیم الدین کے دل میں دنیا کی چمک دمک سے بے رغبتی پیدا ہونے لگی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے اور ایک بزرگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے خواب کی تعبیر اپنے شیخ سے پوچھی تو فرمایا، بیٹا یہ اشارہ ہے کہ تمہیں راہ سلوک پر چلنے کے لیے چنا گیا ہے۔ اسی دن سے آپ نے دنیاوی تعلقات محدود کر لیے اور ذکر و عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ کئی سال تک آپ نے نفس کی تربیت اور دل کی صفائی میں گزارے، یہاں تک کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ زہد و تقوی کی زندگی۔ حضرت شاہ حکیم الدین کا لباس سادہ، کھانا معمولی اور طرز زندگی نہایت عاجزانہ تھا۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے، جس دل میں دنیا کی محبت آ جائے وہاں اللہ کا نور نہیں ٹھہرتا۔ آپ راتوں کو جاگ کر نماز تہجد ادا کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور صبح کے وقت لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ کچھ وقت غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ گزارتے، ان کے دکھ سنتے اور ان کی مدد کرتے۔ ایک کرامت کا واقعہ۔ عدل اور حلم۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم بھی کرتا تو آپ اس کے لیے خیر کی دعا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حسد کی وجہ سے آپ پر جھوٹا الزام لگایا۔ لوگ چاہتے تھے کہ آپ اس کا جواب دیں، مگر آپ نے فرمایا، اگر میں بھی بدلاتوں تو فرق کیا رہا، ولی وہ ہے جو برائی کا جواب نیکی سے دے۔ چند دنوں بعد وہی شخص بیمار ہو گیا۔ حضرت شاہ حکیم الدین خود اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کی اور دوائی پلائی۔ وہ شخص شرمندگی کے آنسو بہانے لگا، آپ کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت نے فرمایا، اللہ نے مجھے معاف کیا، میں تجھے کیسے نہ معاف کروں۔ تعلیمات حکیم الدین۔ حضرت شاہ حکیم الدین کی تعلیمات دلوں کو بدل دینے والی تھی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے، اللہ کی یاد دل کی دوا ہے اور غفلت روح کا زہر۔ جو خود کو بڑا سمجھے وہ دراصل اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے۔ دنیا کی محبت ایک پردہ ہے، جب تک یہ اٹھ نہ جائے حقیقت نظر نہیں آتی۔ علم اس وقت نور بنتا ہے جب وہ عمل سے جڑ جائے۔ آپ کے مرید دنیا بھر سے آتے اور آپ کی صحبت سے دلوں کی روشنی پاتے۔ کئی بے عمل لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر نیکوکار بن گئے۔ آخری ایام۔ زندگی کے آخری دنوں میں آپ زیادہ خاموش رہنے لگے۔ ایک رات آپ نے اپنے قریب کے شاگرد سے فرمایا،
بیٹا وقت قریب ہے، اب میرا محبوب مجھے بلانے والا ہے۔ آپ نے اس رات بھی تہجد ادا کی، قرآن پڑھا اور صبح کے وقت مسکرا کر فرمایا اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی سفر نہیں۔ اسی لمحے آپ کی روح پرواز کر گئی، چہرے پر نور، ہونٹوں پر ذکر اور آنکھوں میں سکون۔ لوگوں نے جب دیکھا تو سب کے دل روز پڑے۔ آپ کی تدفین ایک پر نور مقام پر کی گئی جو آج بھی اہل ایمان کے لیے زیارت گاہ ہے۔ آپ کے بعد کا فیض۔ حضرت شاہ حکیم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہا۔ بہت سے لوگ آپ کے مزار پر جا کر دعا کرتے ہیں اور ان کے اقوال سے ہدایت پاتے ہیں۔ علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والا انسان کبھی محروم نہیں ہوتا۔ خلاصہ، حضرت شاہ حکیم الدین کی پوری زندگی اس آیت کا مظہر تھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کی زندگی کا پیغام آج بھی یہی ہے کہ دل کو دنیا سے خالی اور اللہ کی یاد سے آباد رکھا جائے۔ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً ولی اللہ بننے کے راستے پر چل پڑے گا۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔